کائنات نے سامنے کھڑا کر دیا. حسن کھڑے ہیں, ادھر حسین کھڑے ہیں. اب صحابہ کبھی حسن کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں, کبھی سیدنا حسن, کبھی سیدنا حسین. صحابہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی. میں نے علامہ خیال میں پوچھا, یا سیدنا ابو بکر, یا سیدنا عمر, یا سیدنا عثمان, یا سیدنا ابا ہریرہ, یا سیدنا حذیفہ, یا سیدنا ابو درداء, یا سیدنا سلمان فارسی, وہ کیا رہا ہے کہ مسکرا کے ان صحابہ نے یہی جواب دیا, دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے. اس لیے کہ پیشانی مبارک سے لے کے ناف مبارک تک امام حسن بالکل مصطفیٰ کی تصویر, اور ناف مبارک سے لے کے قدم شریف تک امام حسین بالکل مصطفیٰ کی تصویر. دونوں شہزادے جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے, حسن مصطفیٰ سامنے ہے, جلوہ رسول سامنے ہے. اسی لیے تو بریلی کے امام نے جب تاریخ کی روشنی میں جھانک کے حدیث مصطفیٰ میں دیکھا, شہزادوں کے حسن کو دیکھا, تو قلم اٹھا کے لکھا, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ ہے ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آگے سے حسن بنے, آگے سے حسین. امام حسن و حسین کو لے کے مالاری یہودی کی دکان پہ کھڑے ہیں. گروی رکھو گے میرے بچوں کو, بولو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کوئی مانگنے والا آیا ہے. اور علی کی شان سخاوت یہ ہے کہ آج تک کوئی علی کے در سے خالی گیا ہی نہیں. ایک آواز میں کہہ دو یا علی, سینے سے آواز آئے حیدر, اور جھوم کے حیدر, حیدر. اس نے دیکھا, کہا کہ یا علی, پوری دکان بیچ کے بھی ان کی جوتی کی قیمت بھی ادا نہیں ہوتی. مگر کاروبار تو کاروبار ہے. دونوں بچوں گریوی رکھو گے, ہاں کب تک؟ آپ نے فرمایا کب تک؟ کب 12 گھنٹے کا ٹائم ہے. جب تک آفتاب چمک رہا ہے تب تک جتنی قیمت میں آپ کو دے رہا ہوں, رقم دے رہا ہوں, اگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے ادا کیا تو بچے آپ کو ملیں گے, ورنہ بچے آپ کو نہیں ملیں گے. بچے میرے ہو جائیں گے. کیا علی کی سخاوت ہے, کیا علی کی شان ہے, کیا علی کا مرتبہ ہے, کیا علی کی بلندی ہے. علی فرماتے ہاں مجھے منظور ہے. دونوں بچوں کو یہودی کے حوالے کیا. فرمایا شہزادوں گھبرانا مت, میں شام کو آتا ہوں. رقم لی, مسکرا کے آئے, فقیر کے حوالے کر دیا. وہ دعا دیتے ہوئے چلا گیا. علی اپنے کام میں. اب دن کٹ رہا ہے. سیدہ فاطمہ بار بار پردے کے قریب آتی ہیں, اندر جاتی ہیں, پردے کے قریب آتی ہیں, اندر جاتی ہیں. بریلی کے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہرے نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج کل ہماری بیٹیاں شاپنگ سینٹروں میں, مال بازاروں میں بغیر شرعی پردے کے گھومتے ہوئے, ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھ, اولاد گھر سے باہر ہیں, گھر خالی ہے, مگر فاطمہ کی غیرت دیکھ, فاطمہ کی حمیت دیکھ, فاطمہ کی پاکیزگی تک دروازے تک آتی ہیں, مگر باہر قدم نہیں نکالتی. عصر کی نماز کا وقت ہوا, سیدہ نے عصر کی نماز ادا کی. بیٹوں کے غم میں بیٹھی ہیں. کبھی حسن کی یاد آ رہی, کبھی حسین کی یاد آ رہی. پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا بھی کہ نہیں, 3 دن سے بھوکے تھے, اور صبح چلے گئے, کچھ کھایا کہ نہیں, کچھ پیا کہ نہیں. بچوں کی یاد آ رہی. سیدہ کو جب بہت زیادہ بچوں کی یاد آئی, مصلی بچھا کے نماز میں کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ. اس لیے کہ سیدہ کو پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والوں مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اس مشکل کی گھڑی میں سیدہ فاطمہ نماز میں کھڑی ہو گئی. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا, مولا مجھے میرا حسن چاہیے, مجھے میرا حسین چاہیے. صبح سے شام ہو گئی, حسن و حسین کا کوئی پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں میرے بچے کس حال میں ہوں گے. فاطمہ جب دعا مانگنے لگی, آنکھوں میں آنسو آئے. ابھی اشک پلکوں کے قریب تھے. رب فرماتا جبریل خبردار, اگر فاطمہ کے آنسو زمین پہ گر گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ سیدہ کے آنسو
पलकों से टपक के जमीन के दामन में जज्ब हो जाए, अपने परों को बिछा के सैयदा के आंसुओं को रोक लो। जिब्रील कहते मौला उन आंसुओं को क्या करना है? वो फरमाता जिब्रील अपने परों को बिछा के उन आंसुओं को आंसुओं में रोकना तेरा काम है, और उन आंसुओं को सच्चे मोती में तब्दील करना मेरा काम है। अभी आंसू पलते थे जिब्रील के परों में आने के पहले रब ने 2 कीमती मोती बना दिए। सुभान अल्लाह। उससे बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब फातिमा ने आंख से आंसू गिराए हैं, परवरदिगार ने उन्हें मोती बनाए हैं। मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी ने जब अपने दुपट्टे में 2 कीमती मोतियों को जगमगाते हुए देखा, मोतियों को मुट्ठी में बंद किया। अब अली का इंतजार है। थोड़ी ही देर में मौला अली भी आ गए। मुस्कुरा के पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं? गिरवी रखा है। किसके पास? यहूदी के पास। कीमत है कि बिल्कुल कुछ नहीं, जितना लिया था शायद महीने में भी अदा ना कर सकूं। साहिल का सवाल तो पूरा किया। आफताब डूब जाएगा, बच्चे नहीं मिलेंगे। इसी बात पे करार हुआ है कि आफताब के डूबने के पहले पहले रकम अदा की तो हसन और हुसैन मिलेंगे, वरना नहीं। सैयदा फरमाती नो प्रॉब्लम, दोनों मोती अली के हाथ में रख दिए। सुभान अल्लाह। जाइए बच्चों को छोड़ा के लेके आइए। अली फरमाते ये सैयदा ये मोती कहाँ से आए? कब बाद में पूछिएगा, जल्दी जाइए। हजरत अली मुट्ठी में मोतियों को दबाए दौड़े दौड़े रोदे पाक पढ़ते हुए यहूदी की दुकान तक पहुंचे, और यहूदी की तमन्ना यही थी कि अली ना आए, बल्कि हसन और हुसैन मेरे पास रहे। वो कभी हसन को देखता, कभी हुसैन को, कभी हसन को, कभी हुसैन को। क्या चेहरा हसन और हुसैन का है, क्या खूबसूरती हसन और हुसैन की है। इतने में मौला अली पहुंचे, दोनों मोतियों को उसके करीब रखा कि सब ले ले, मेरे बच्चे मेरे हवाले कर। उसने मोतियों को देखा, फिर दोनों मोतियों को देखा। लुलु वल मरजान कुरान पढ़ो, सूरह रहमान। मुट्ठी के मोतियों को देखा, हसन को देखा, हुसैन को देखा, मोतियों को देखा। कहा अली इतनी कीमती मोती पूरा मदीना खरीद लोगे तब भी इसकी कीमत अदा नहीं होगी। लाए कहां से? मगर या अली मैं मोतियों को नहीं लूंगा, देखो आफताब डूब चुका है। अब बात यही होगी थी कि आफताब के डूबने के पहले आपने रकम अदा की तो बच्चे आपके हवाले किए जाएंगे। मोती तो बहुत कीमती हैं, पूरा मदीना भी खरीद लिया जाए तो एक मोती भी की भी कीमत नहीं होगी, मगर मैं बच्चों को हवाले नहीं करूंगा। आफताब डूब चुका है। हजरत मौला कायनात जोश में आए, जलाल में आए। अबू तुराब सुभान अल्लाह, इमामुल औलिया सुभान अल्लाह, ताजदारे औलिया सुभान अल्लाह, मुस्तफा के जानशीन सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा के शौहर अली फरमाते क्या आफताब डूब गया? कर देखिए ना आफताब डूब गया है। अली जलाल में आए, उंगली उठी, मुस्कुरा के फरमाया यहूदी अपनी आंख का इलाज करा, देख आफताब तो निकला हुआ है, सूरज तो निकला हुआ है, आफताब तो चमक रहा है। अली की ज़बाने पाक से ये जुमला निकलना था कि कायनात के मालिक ने, कायनात के खालिक ने आफताब को हुक्म दिया रोज निकलता है मेरी मशीयत से, अभी निकलता अली की तबीयत से। और जैसे यहूदी ने निगाह उठाई, देखा जो आफताब डूब चुका था वो दोबारा मंजर आम पे आ गया है। उसकी किरणें जमाने को रोशन कर रही। वो कभी अली को देखता, कभी बच्चों को देखता। दुकान से बाहर निकला, या अली ये मोती भी आपका, ये बच्चे भी आपके, क्योंकि मैंने देखा था आफताब डूब गया था मगर आपने इशारा किया दोबारा निकला है। ए अली ना मुझे मोती चाहिए, अपना हसन और हुसैन चाहिए, कुछ और चाहिए। कहा क्या चाहिए? उसने मुस्कुरा के कहा मोहम्मद अरबी का कलमा चाहिए, इस्लाम की रोशनी चाहिए। मौला कायनात ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोलो या अली। या अली। अब्दुल कादिर कौन है? अली के बेटे। गरीब नवाज कौन है? अली के बेटे। हजरत मैं आपको बताऊं अली कौन है? सारे वली
جن کے غلام ہیں وہ علی. علی ایسا سمندر ہے کہ جس سمندر کی ایک موج کو عبد القادر کہتے ہیں, ایک لہر کو غریب نواز کہتے ہیں, کسی موج کو مخدوم اشرف کہتے ہیں, کسی کو گنج شکر, کسی کو نظام الدین کہتے ہیں. علی ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ خدا کے سوا, مصطفیٰ کے سوا کسی تیسرے کو ہے ہی نہیں. یا علی حیدر حیدر حیدر. اسی علی کے ایک شہزادے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. لوگوں سے بات کون ہے؟ علی کے پوتے ہیں. علی کے پوتے ہیں. غوث علی کے پوتے ہیں. غوث اعظم کے دادا ہیں علی, دادی ہے سیدہ فاطمہ. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے. حضرت مولا کائنات ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں, امام حسن ہیں, امام حسین ہیں. مصطفیٰ, علی, فاطمہ, حسن, حسین کتنے ہو گئے؟ ایک آواز میں زور سے پنجتن. بیگم یہی تو 5 ہیں. مسعود کائنات, خیر النساء حسین و حسن, مصطفیٰ علی. رسول پاک فرما رہے ہیں امام حسین کو دیکھ کے یہ میرا شہزادہ میری امت کے اکثر اولیاء حسین کی نسل سے ہوں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. میری امت کے اکثر اولیاء حسین کی نسل سے ہوں گے. حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرتی بابا میرا حسن. سبحان اللہ. سارے ولی حسین کی نسل سے, فلا 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 حسین کی نسل سے, قطب حسین کی نسل سے, اقطاب, ابدال, اغواس, ابرار, اخیار, نجبا, عقبا, صلحاء, علماء, فضلاء, شہداء, صالحین, مظلومین سب حسین کی نسل سے. میرا حسن. نبی نے فرمایا ہاں ہاں اس کی نسل میں ہیں بہت کم, بہت تھوڑے سے. حضرت فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ میرا حسن بڑا ہے, حسین چھوٹا ہے. حسین کی نسل میں اتنے سارے ولی, حسن کی نسل میں اتنے کم. نبی نے مسکرا کے سیدہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ تو بات سچ ہے کہ رب کی مشیت یہی ہے کہ حسن کی نسل میں اولیاء بہت کم ہوں گے. مگر بیٹی فاطمہ ایک گولڈن چانس حسن کے لیے ہے, ایک خوشخبری حسن کے لیے ہے. بابا وہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ حسن کی نسل میں ولی کم ہوں گے, مگر ایک ایسا ولی حسن کی نسل میں ہوگا جو تنہا سب پہ بھاری ہوگا. ایک آواز میں یا رسول اللہ. تنہا سب پہ بھاری ہوگا. کون ہوگا بابا؟ کیا نام ہوگا اس کا؟ کہاں پیدا ہوگا؟ تو مسکرا کے رسول نے فرمایا عبد القادر پیدا گیلان میں ہوں گے, کئی 100 سال کے بعد ہوں گے. مگر قیدار رسول نے فرمایا آج سے 100 سال کے بعد میرے فرزندوں میں ایک فرزند ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں ایک بیٹا عبد القادر ہوگا جو تنہا سارے اولیاء پہ بھاری ہوگا. اس کی شان ایسی ہوگی کہ جیسے نبیوں میں میرا کوئی ثانی نہیں ویسے ولیوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ شان عبد القادر کی ہے, یہ مقام عبد القادر کا ہے, یہ مرتبہ عبد القادر کا ہے. یہ غوث اعظم کون ہے؟ امام الاولیاء, تاجدار ولایت. یہ بھی علی کے بیٹے, یہ بھی علی کے بیٹے. ایک آواز میں یہ بھی علی کے بیٹے, زور سے یہ بھی علی کے بیٹے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے ہیں. علی کے بیٹوں کی شان دیکھو, علی کے گھرانے کا مرتبہ کہیں سے گزر رہے ہیں. بڑا قیمتی عبا حضرت غوث اعظم نے فرمایا ہے. چلے جا رہے ہیں, دائیں بائیں کوئی خادم بھی نہیں, تنہا ہیں. اور غوث اعظم کے حلیہ شریف کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نہایت نہیں تھے, بظاہر دیکھنے میں کمزور, اور طاقت ایسی ہے کہ دنیا مٹھی میں ہے. جسم مبارک بظاہر نہیں فوزار, نہ گورے تھے نہ کالے تھے, گندمی رنگ تھا, سانولا رنگ, بڑی بڑی آنکھیں, کشادہ پیشانی,
सीना चौड़ा, जुब्बा शरीफ, उस पर एबा शरीफ, अब बड़ा कीमती एबा। हजरत गौसे पाक बहुत कीमती लिबास पहनते थे। दादा मियां सरकार को हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा, उस जमाने में अद्धी का जो सबसे कीमती कपड़ा होता वो दादा मियां पहनते। सबसे कीमती लुंगी दादा मियां पहनते। सबसे कीमती जूती जलसा कहते हैं दादा मियां पहनते। हम सोचते थे कि फकीर लोग, अल्लाह वाले लोग, गौस कुतुब अब्दाल लोग बिल्कुल मामूली कपड़ा पहनते हैं, ये दादा मियां इतना कीमती कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो बाद में समझ आया कि गौसे पाक की औलाद है। बाप का असर तो रहेगा। हज़रत गौसे पाक निहायत कीमती कपड़ा पहनते। एक गौसे पाक का मुरीद बगदाद की दुकान में पहुंचा, बगदाद की सबसे बड़ी दुकान, कपड़े की दुकान पे, और कहा कि मेरे पीर के एबा के लिए कपड़ा दिखाओ। उसने दिखाया, कहा इससे अच्छा, और दिखाया, कहा इससे अच्छा, उसने सबसे अच्छा दिखाया। अच्छा ये है ना, क्या कीमत है? कहा 1 गज की कीमत है 2 अशरफी। उस जमाने में 1 गज की कीमत 2 सोने के सिक्के। उस जमाने में इतना कीमती कपड़ा। कहा कि 6 गज काट दो। कहा कौन पहनेगा? कहा कि मेरे पीर साहब पहनेंगे। वो दुकानदार ने कहा कि भैया जब तुम्हारे पीर साहब इतना कीमती कपड़ा पहनेंगे तो बगदाद का हाकिम क्या पहनेगा? मुस्कुरा के मुरीद ने कहा चुप, मेरा पीर किसी हाकिम से कम है क्या? वो तो हाकिमों का भी हाकिम है, वो तो बादशाहों का भी बादशाह है। बादशाह जहां नाक रगड़ते हैं वो अब्दुल कादिर की दहलीज है। हज़रत उसने इबा बनवाया, गौसे आज़म को गिफ्ट किया। अब आपकी आदत थी सुबह पहनते, शाम को उतार के किसी गरीब को दे देते। अली के बेटों की सखावत देखो, बाप की शान सखावत यहाँ भी नजर आ रही। हज़रत गौसे पाक वही कीमती इबा पहन के कहीं से गुजर रहे हैं। एक चोर ने देखा और देखा कि मौका बड़ा अच्छा है, पीर साहब अकेले हैं, न दाएं कोई खादिम है न कोई मुरीद है। अगर ये एबा हाथ लग जाए तो इसको बगदाद के बाजार में बेच के कई महीने बल्कि कई साल का काम लग जाएगा। दाएं बाएं देखा, कोई है नहीं, आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ा। हज़रत गौसे आज़म की निगाह नीचे, हाथ में तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बढ़ रहे चोर पीछे पीछे। उसकी ख्वाहिश ये थी एक झपट्टा मार के एबा खींच के मैं लेके भाग जाऊं। हज़रत करीब पहुंचा और जैसे ही एबा को पकड़ा और ये चाहा कि छीन ले, एबा पे हाथ लगाया। गौसे आज़म फरमाते, ए अल्लाह, इसने अब्दुल कादिर का दामन थामा है, कभी न छूटे। झूमके 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 हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, और झूम के बोलो या हसन। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। जैसे ही उसने हाथ डाला, फरमाया अल्लाह, इसने तेरे बंदे अब्दुल कादिर का दामन थामा है, कयामत तक नहीं छूटना चाहिए था, नहीं छूटना चाहिए। वो चोरी करने गया था, दुआ निकली है, टकराई बाबे इजाबत से, दुआ कबूल हुई, चोरी का इरादा निकल गया। अब वो जुब्बा पकड़ के मचल रहा है, रो रहा है, झूम रहा है, घूमे अब्दुल कादिर, क्या चाहिए? जुब्बा उतार दूं? कहा नहीं, अब जुब्बा नहीं चाहिए, अब तो जुब्बा वाला चाहिए, अब तो अब्दुल कादिर चाहिए, अब तो पीराने पीर चाहिए, अब तो रोशन ज़मीन चाहिए, अब तो दस्तगीर चाहिए। मेरे कौस ने उसे उठाया, सीने से लगाया, एक लम्हे में नूरे विलायत सीने में मुंतकिल की, एबा उतारा, पहनाया, कुतुब बना के भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे रिसालत। 10 मिनट और एक आवाज में बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अल्लामा हाशमी मियां का ये जुमला हमेशा दोहराता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, कि सबसे पंगा लेना सैयदों से नहीं, इसलिए कि किसी दुनियावी औरत की औलाद नहीं,
خاتون جنت کی اولاد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پوری کائنات میں جلوہ علی کے بیٹوں کا ہے, پوری کائنات پہ دبدبہ علی کے بیٹوں کا ہے, پوری کائنات پہ قبضہ علی کے بیٹوں کا ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ جنت پہ بھی قبضہ علی کے شہزادوں کا, وہاں بھی بول بالا علی کے شہزادوں کا. نبی فرماتے الحسن والحسین سید الشبابہ اہل جنہ, میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار. یاری یاری یاری. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے, یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے. مولا علی تشریف لائے باہر سے, سیدہ نے دروازہ کھولا, علی کا چہرہ اترا ہے. اب بیوی اپنے شوہر کا اترا ہوا چہرہ دیکھے, اگر وفادار ہوگی وہ بھی مایوس ہو جائے گی, اور سیدہ سے زیادہ وفادار کون ہوگا؟ شوہر کو مایوس دیکھا تو فاطمہ بھی مایوس. یا علی کیا بات ہے, کس بات نے آپ کو غمگین کیا؟ اے بیٹا بیٹھ جا, بیٹا بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا. تو ان شہزادوں کو کہیں بیٹھا دیجئے, بڑی بزرگ ہستی ہیں, بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. جھوم کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. علی کہتے یا سیدہ, آج بھی کوئی کام نہ ملا, مزدوری نہ ملی, آج بھی حسن و حسین بھوکے پیاسے رہیں گے, مجھے اس بات کا غم ہے. سیدہ فرماتی نو پرابلم. اندر گئی, ایک صندوقچی کو کھولا, اس کے اندر ایک صندوقچی اور تھی, اس کو کھولا, ایک چادر پاک تھی, نکالا, سینے سے لگایا, آنکھوں سے ملا, سر پہ رکھا, رونے لگی. مولا فرماتے یہ کیا ہے, روتی کیوں ہو؟ کہا میرے سرتاج, جب میرا آپ سے نکاح ہوا تھا میں بابا کا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آنے لگی تھی. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کاندھے مبارک کی یہ کالی کمری اتار کے میرے سر پہ رکھی, کہا کہ فاطمہ یہ رسول کی چادر ہے, یہ مصطفیٰ کی چادر ہے. اچھا علی کو خوش رکھنا, علی ناراض ہوں گے تو مصطفیٰ ناراض, علی خوش ہوں گے تو مصطفیٰ خوش. اچھا یہ بتاؤ, ابھی بابو کہہ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں. کائنات کی ساری بیٹیاں ایک طرف, سیدہ خدیجہ کی یہ بیٹی سیدہ فاطمہ ایک طرف. علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وہ عورت خوش قسمت ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. پہلی اولاد ابھی بیٹی ہو تو چہرے کا جغرافیہ چینج ہو جاتا ہے, نقشہ بدل جاتا ہے. عجیب ہمارا ماحول ہے, عجیب ہمارا سماج ہے, عجیب ہماری سوسائٹی ہے. بیٹا پیدا ہو تو خوشی منائیں گے, بیٹی ہو تو ٹینشن. کیوں بھائی, کیا پرابلم ہے؟ حضرات بیٹیاں, مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹیاں اللہ کی, ایک آواز میں, بیٹیاں اللہ کی, زور سے بولو, بیٹیاں اللہ کی. مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے بھی ہوئے, بچپنے میں وصال کر گئے. سیدہ فاطمہ سے نسل مصطفیٰ چلی ہے, اب کائنات کے سید, کائنات تک کے سید, قیامت تک کے سید سیدہ فاطمہ کی نسل پاک سے ہیں. یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. بیٹا پیدا ہوگا, خوشی خوشی امام صاحب کے پاس پہنچے گا, محسن صاحب کے پاس پہنچے گا, قاضی صاحب کو پکڑے گا, قاضی صاحب چلیے اذان دے دیجئے. کیا ہوا؟ بیٹا ہوا ہے, جنگ فتح کر کے آیا. اب بیٹی پیدا ہوگی, قاضی صاحب چلیے اذان دے دیجئے. کیا ہوا؟ ارے کیا بتائیں, بیٹی ہوئی ہے. کیوں؟ موت آ گئی بیٹی ہوئی تو. کیا پرابلم ہے, کیا ٹینشن ہے؟ روزی کے مالک آپ نہیں ہیں, اللہ ہے. جس نے پیدا کیا وہی رکھوالا بھی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے. آقا میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں 7 ندیاں رحمت کی بہ رہی. نبی فرماتے تمہاری 7 بیٹیاں ہیں کیا؟ ہاں یا رسول اللہ.
فرمایا جا وہ 7 ندیاں جو رحمت کی ہیں تمہاری بیٹیوں کی برکت سے ہیں۔ کچھ سال کے بعد آئے کہتے یا رسول اللہ فی کل خواب دیکھا ایک ندی سوکھ گئی ہے 6 ندیاں بہ رہی، فرمایا ایک کی شادی کر دی، یا رسول اللہ ایک بیٹی کی شادی کر دی، مسکرا کے فرمایا جو شادی کی وہ رحمت کی ندی شوہر کے یہاں چلی گئی۔ دنیا کا کوئی مذہب عورتوں کو کیا مقام دے گا جو اسلام نے دیا ہے، جو ہمارے مذہب نے دیا ہے، جو پیغمبر اعظم نے دیا ہے؟ ہمیں یار یہ اسلام ہے، اسلام۔ مصطفیٰ نے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کہا، بہن ہے تو شفقت کہا، بیوی ہے واحد کہا، اور جب ماں بن گئی تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ مصطفیٰ نے کہا جب تک باپ کے گھر میں ہے رحمت، شوہر کے یہاں گئی رحمت راحت، بیٹے پیدا ہوئے، اب اس کے بیٹوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی وہ باکمال بیٹی ہیں کہ ایک موقع پہ ابو جہل نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، سر مبارک کو زخمی کیا، اللہ کے رسول کو صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اٹھا کے لائے، چوٹ بڑی شدید تھی، رسول ہوش میں آتے تھے پھر غشی طاری ہو جاتی، ہوش میں آتے پھر غشی طاری ہو جاتی، صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ چھوٹی ہیں، ابھی 4 سال یا 5 سال کی عمر شریف ہے، باپ کے سرہانے کھڑی ہیں، جب بھی رسول کی آنکھ کھلتی ہے صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر سیدہ باپ کے سرہانے کھڑی ہیں، ایک پل کے لیے بھی سیدہ خاتون جنت اپنے باپ سے جدا نہیں ہوئی، باپ کے سرہانے کھڑی ہیں۔ جب شام ہوئی سرکار کو تھوڑا آرام ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، سیدہ کا ہاتھ پکڑا، فرماتے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ ہے بیٹی کا مرتبہ۔ اور حضرات کوئی کتنا بڑا ترم خواہ ہو، رسول پاک کی زندگی دیکھو، حدیثوں میں ہے جب سیدہ فاطمہ کبھی تشریف لاتی نبی شفقت سے کھڑے ہو جاتے۔ کیا کسی باپ کو آج تک بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ دنیا کے حرام خود کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، پیسے والوں کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، نیتا ابھینیتا کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، نیتاؤں کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والوں کو دیکھ کے آپ کی گھگی بن جاتی ہے، یہ تمہاری مکاری ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کا کرم دیکھو، سیدہ فاطمہ تشریف لاتی، نبی کھڑے ہوتے، ہاتھ چومتے، پیشانی چومتے، جہاں بیٹھتے وہی خود بیٹھا تھے۔ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ امی عائشہ صدیقہ طیبہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک موقع پہ سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے قریب کھڑی تھی، خوب غور سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا اور فرمایا بیٹی ایک بات بتاؤں؟ فاطمہ فرماتی امی فرمائیے، کہتی بیٹی میں نے تم سے زیادہ مصطفیٰ کا مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تمہاری آنکھیں مصطفیٰ کی طرح ہیں، تمہاری پیشانی مصطفیٰ کی طرح ہے، تمہارے ہونٹ مصطفیٰ کی طرح ہے، تمہارا چہرہ مصطفیٰ کی طرح ہے، تمہارا گفتار کردار رفتار خلوت جلوت اٹھنا بیٹھنا مسکرانا رونا سب مصطفیٰ کی طرح ہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ نے سیدہ فاطمہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کاش میں تمہارے سر کا ایک بال مبارک ہوتی۔ یہ شان فاطمہ، یہ شان سیدہ۔ اور سیدہ کے دونوں بچوں کے نام پہ کہہ دو یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین۔ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، دونوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے۔ آخری بات سے کہتا بیٹیاں کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا بیٹیاں اللہ کی زور سے بول دو کرنے کے لیے بھی اوقات چاہیے، تمہاری اوقات ہی نہیں۔ حضرات جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس بیٹی ہے بیٹا بھی ہے اور جن کے پاس بیٹی نہیں ہے ذرا ان سے پوچھو کہ ان کو بیٹیوں کی تمنا کتنی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں بیٹی کے لیے، گھر کی رونق بیٹیاں ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا پریکٹیکل کر کے، کوئی مزدور آپ ہیں میں ہوں،
काम में गए, सुबह से शाम तक खटे, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा, दिन भर का थका मारा इंसान जब बोझल कदमों से अपने घर की दहलीज पे कदम रखता है, जैसे ही छोटी बेटी हो या बड़ी बेटी अब्बा कह के दौड़ती है, अब अपनी बाहें बाप के गले में डालती हैं, बाप सारा गम भूल जाता है। है कि नहीं? ये कमाल बेटों में नहीं है, ये कमाल बेटों में नहीं है, ये बेटियों में है। एक बात याद आ गई, मैंने पढ़ा फेसबुक पे, फेसबुक की हर बात सही नहीं होती है, अगर बात सही है तब भी अच्छी है, अगर कहानी है तब भी सही है, समझाने वाली बात, समझने वाली बात। एक साहब का इंतकाल हुआ, उसके 7 बेटे थे, एक ही बेटी, जनाजा उठने वाला है, एक साहब आए, रोको जनाजा रोको, मरने वाला कर्जदार है, मैं इससे 6 लाख पाता हूं, जब तक कर्जा अदा नहीं करोगे जनाजा उठने नहीं दूंगा। अब वो 7 बेटे थे, कोई दाएं जाके छुपा, कोई बाएं, कोई आगे पीछे, जनाजा तभी उठेगा जब कर्जा अदा होगा। 6 लाख कर्जा मैं इनसे पाता हूं, कोई बेटा करीब आने को तैयार नहीं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं। जब जनाजा उठने में लेट हुआ, अंदर तक औरतों तक बात पहुंची, एक ही बेटी थी, शादी हो गई थी, सुन के आई थी अब्बा का, पूछा लोगों से जनाजा क्यों नहीं उठा, क्या कोई साहब आए हैं, अब वो कह रहे हैं कि 6 लाख का कर्जा है, जब तक कर्जा नहीं देंगे जनाजा नहीं उठने दूंगा। तुम्हारे भाई दाएं बाएं घूम गए, बेटी ने कान का जेवर उतारा, हाथ की अंगूठी उतारी, हाथ का कंगन उतारा, जो जेवर थे उतारा, कहा के ले जाओ, उन साहब से कहना इनको बेचने के बाद जो कीमत होती है वो रख लें, और जो कीमत बची है मुझे 1-2 साल का मौका दें, मैं कहीं से भी चक्की पेश की भी किसी के घर में काम करके भी उनका कर्जा अदा करूंगी, मगर मेरे बाप का जनाजा उठने दो। ये खबर जब बाहर तक पहुंची, लोग जेवर लेके उन तक आए, और किसने दिया कि मरने वाली की बेटी ने, आने वाले का सुभान अल्लाह। बात असली में यह है, कर्जा मुझे नहीं पाना, इनको देना है, मुझे 6 लाख इनको देना था। मैं देखने आया था कि इनका वारिस कौन है, ताकि वारिस के हवाले करूं। ये 7 हरामखोर हैं, तो चेहरा छुपा के घूम रहे हैं। ये 6 लाख उस बेटी के हवाले करो, इसने बेटी होके भी बेटों को बता दिया है, बेटी होना अभिशाप नहीं है, बेटी होना जहमत नहीं, बेटी होना रब की रहमत है। एक आवाज में या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पल तो सैयदा फातिमा ने चादर पाक निकाली, कहती या अली, जब आपके घर में आई थी रसूल ने मुझे दिया था, ले जाइए बाजार में इस चादर पाक को बेच दीजिए, जो भी रकम मिले मेरे हसन और हुसैन के लिए खाने का इंतजाम कीजिए। मेरे हसन और हुसैन कई रोज से भूखे हैं। हजरत मौलाए कायनात ने चादर पाक को सीने से लगाया, आंखों से मला, रोने लगे, बाहर निकले, ये सैयदा फातिमा की चादर है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सैयदा की चादर है, फातिमा की चादर है, ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। हजरत, मैं उलमाए किराम के कदमों पे चूम के आपको बताना चाहता हूँ कि मैदान क़यामत में जहाँ इस्लामी मर्दों को रसूल की चादर चाहिए, वही इस्लामी औरतों को मैशर की तमाज़त से बचने के लिए हुसैन की माँ फातिमा की चादर चाहिए। शकील आदमी कहते हैं, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, चादर फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। हज़रत सैयदा की चादर लेके मौला अली बाजार में गए, अली को सलाम, अली की सखावत को सलाम, अली की पाकीज़गी को सलाम। अली वो अली जो कायनात का मौला है। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? वो अली जो गौस का दादा है, वो अली जो गरीब नवाज का दादा है, वो अली जो इमामुल औलिया है, वो अली जो वक़ार मुस्तफ़ा है, वो अली जो वक़ार पंजतन है, वो अली जो बाबुल इल्म है, वो अली जो मुस्तफ़ा का जानशीन है, वो अली जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, अली का जिस्म मेरा जिस्म है, अली का खून मेरा खून है, अली की जान मेरी जान।
کھڑے ہیں. ایک صحابہ ہے, علی چادر بیچو گے؟ ہاں. قیمت کیا ہے؟ کچھ بھی دے دو. چادر کو دیکھا, وہ سیدھا چادر, پیمن لگی چادر, پرانی چادر. کہا اے علی یہ چادر نہیں خریدوں گا, بڑی پرانی ہے. وہ آگے بڑھا. دوسرا آیا, دیکھا, آگے بڑھا. لوگ آ رہے ہیں, دیکھ کے جا رہے ہیں. کس کی اوقات تھی کہ سیدہ کی چادر خریدے؟ پوری چادر تو کجا, اس چادر تطہیر کا ایک دھاگا, ایک طرف پوری کائنات کا خزانہ ہے. مولانا نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے, مدینے کی زمین دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے. سیدہ کی چادر ہے. حضرات مولا علی کھڑے ہیں, مغرب کی اذان کا وقت قریب ہے. علی کو نماز کی فکر ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ایک صاحب آئے, نورانی چہرہ, السلام علیکم یا علی. وعلیکم السلام. چادر ہدیہ کرو گے؟ ہدیہ کرو گے؟ ہاں. کتنے میں؟ جو دے دو. کا قیمت تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. میں اس کا ہدیہ دوں گا 6 درہم. علی مسکرائے, سودا ڈن. چادر دیا آنے والے کو, 6 درہم لیا. علی مسکرائے, اتنے پیسوں کی فاطمہ کی نئی چادر, اتنے پیسوں کے حسن و حسین کے کھانے, اتنے بچ جائیں گے, غریبوں میں بانٹ دوں گا. یا علی کی سخاوت ہے. علی آگے بڑھے. ایک صاحب آئے, یا علی کئی روز سے بھوکا ہوں, پریشان ہوں, 6 درہم کی حاجت ہے, آپ ہی دو گے, آپ مولا ہو. علی نے بغیر سوچے سمجھے جیب میں ہاتھ ڈالا, 6 سکے نکالے, آنے والے کو دے دیا. بھوکے رہتے ہیں, اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھر آنے والے, کتنے اچھے ہیں محمد کے گھر آنے والے. پھر علی کا ہاتھ بظاہر خالی ہے. 10 قدم آگے بڑھے, دیکھا ایک صاحب لے کے آڑے اٹھنی, اور اتنی شاندار اٹھنی, زبردست اٹھنی, خوبرو اٹھنی. علی اس کو دیکھتے رہے. یا علی مرتضیٰ اٹھنی خریدو گے؟ کیوں مذاق کرتے ہو بھائی, علی کا ہاتھ بظاہر خالی ہے, خرید لو علی, پیسہ بعد میں دے دینا. اچھا کتنے میں؟ 40 درہم. علی نے خرید لیا. اب کہاں رہتے ہیں؟ میں اس کو بیچنے کے بعد پیسہ کہاں دوں گا آپ کو؟ آپ کہیں بھی رہیے گا, اونٹنی بک جائے گی, میں کہیں بھی رہوں گا, آ جاؤں گا, قیمت دے لوں گا, نو ٹینشن. علی اونٹنی کی لگام تھام کے 10-20 قدم آگے بڑھے. ایک چوتھے صاحب آئے, حسین چہرہ, السلام علیکم یا علی. وعلیکم السلام. اونٹنی بیچیے گا؟ ہاں. کتنے میں؟ میں نے 40 میں لیا ہے, آپ کچھ بھی دے دو, میں 100 درہم دوں گا. علی نے کتنے میں خریدی تھی؟ بیچی کتنے میں؟ ابھی بیچ کے حساب کر ہی رہے تھے, وہ بیچنے والے آ گئے. علی 40. علی نے دے دیا. کتنے بچ گئے؟ 60. زور سے بولو نا یار, 60. زور سے بولو. 60. آج کل کے بچے جا رہے ہیں سلور جبلی, تو یہ اسکول سینٹ جوسف, وہ ہم لوگ کے زمانے ایک ہی اسکول تھا, لوہانیہ اسکول. اور جو پڑھا وہ کامیاب بھی ہے. بولو ہے یہ نہیں؟ لوہانیہ کا 4 کلاس والا آج کے میٹرک میں بھاری ہے. لوہانی سرکار کا فیض. اور کیا زمانہ تھا وہ, ایگزام جب بھی آئے ہاتھ میں پینسل, تختہ, دادا جی دادا جی دادا جی, اسکول میں ایگزام ہے, پاس پاس پاس. اور جب دادا میں اپنا حیات ظاہری میں کوئی فیل نہیں. لوہانیہ اسکول اور پاس کرنے والے دادا می عظمت اللہ سے. ایک آواز میں یا حسین. کتنے بجے؟ 60. اب ایک سوال کا جواب دو. علی نے مانگنے والوں کو کتنا دیا تھا؟ 6. کتنا دیا تھا؟ 6. کتنا دیا تھا؟ 6. اور ملا کتنا؟ 60. یہی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ راستے میں 1 دو گے ہم 10 دیں گے. علی نے 6 دیا, اللہ نے 60 دیے. حضرات مولا علی مسکرائے, بازار گئے, فاطمہ کے لیے چادر خریدی, بچوں کا سامان خریدا, کھانے پینے کا سامان خریدا, بس 1 روز کے لیے. ہم لوگ ہوتے پورے ہفتے کا راشن مولتے. کیا علی کی سخاوت ہے, کیا علی کا ایمان ہے, کیا علی کا تقوی ہے. 1 روز کا کھانا خریدا, کل کے لیے اللہ مالک ہے. سیدہ کے لیے چادر خریدی, اور جتنے پیسے بچے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیا. گھر آئے, سیدہ مسکرائی, علی خوش,
سیدہ خوش، سیدہ خوش، حسن و حسین خوش، یا فاطمہ کھانا بناؤ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ علی گئے، مغرب کی نماز ادا کی، اللہ کے رسول کے پیچھے قدم بوسی کی، واپس تشریف لائے۔ امام حسن یہاں، امام حسین ادھر، علی بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، فاطمہ کھانا بنا رہی، اتنے میں خوشبو آئی، مصطفیٰ آ گئے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ نبی آئے، رسول آئے، علی کھڑے ہو گئے، فاطمہ کھڑی ہو گئی، حسن و حسین کھڑے ہو گئے۔ نبی آئے، ایک ماحول بن گیا، نبی آئے، کیفیت طاری ہو گئی، نبی آئے، ماحول چینج ہو گیا۔ فاطمہ خوش، علی خوش، حسن و حسین خوش۔ مصطفیٰ بیٹھے، حسن کو یہاں بیٹھایا، حسین کو یہاں، علی کو قریب بیٹھایا۔ فرماتے بیٹی فاطمہ تو بھی قریب آ جا، وہ بھی قریب آ گئی۔ مصطفیٰ فرماتے یا علی آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ علی کہتے یا رسول اللہ آپ کو، اب آپ کے رب کو سب پتا ہے۔ اے علی وہ چادر والا واقعہ، ہاں یا رسول اللہ آپ کو سب پتا ہے۔ اچھا اے علی ذرا بتاؤ نا بازار گئے کیا کیا ہوا؟ رسول آپ کو سب پتا ہے، ذرا بتاؤ تو۔ علی بتا رہے ہیں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ نبی فرماتے ہیں علی وہ چادر خریدنے والا کون؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنے والا کون؟ آپ کو پتا ہے اونٹنی بیچنے والا کون؟ آپ کو پتا ہے اونٹنی خریدنے والا کون؟ آپ کو پتا ہے۔ علی کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو سب پتا ہے، اور جو نہ مانے وہ لاپتا ہے۔ رسول فرماتے اے علی بتا دوں وہ کون تھے چادر خریدنے والے؟ بتائیے۔ ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنے والے کون تھے؟ بتا دوں؟ ہاں بتائیے۔ اونٹنی بیچنے والے کون تھے؟ بتا دوں؟ ہاں بتائیے۔ خریدنے والا کون تھا؟ بتا دوں؟ ہاں بتائیے۔ نبی مسکرائے، فرماتے علی جس نے چادر ہدیہ کیا وہ جبریل تھے۔ جھوم کے بولو، جھوم کے بولو۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جس نے چادر کو ہدیہ کیا وہ جبریل تھے، اور جو سواری بن کے آیا میکائیل تھے۔ جس نے اونٹنی بیچی اسرافیل تھے، اور جس نے خریدی اسرائیل تھے۔ ارے علی وہ اونٹنی دنیا کی نہیں تھی، جنت سے آئی تھی، وہیں چلی گئی۔ سیدہ کی چادر بھی جنت میں چلی گئی۔ اے علی اب آگے سنو، میدان قیامت میں جب قیامت پپا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اسی اسنا میں، اسی عالم میں ایک آواز گونجے گی، اے محشر والو، اے قیامت والو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ میری بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کی جھلمٹ میں اسی چادر پاک کو اوڑھ کے، اسی اونٹنی پہ سوار ہو کے جب پل سے راست سے گزرے گی، رحمت آواز دے گی، مشیت آواز دے گی، قدرت آواز دے گی۔ او قیامت والو، او محشر والو، خبردار آنکھیں اٹھانا مت، نگاہوں کو بند کر لو، پلکوں کو جھکا لو۔ حسین کی ماں فاطمہ جا رہی، علی کی بیوی سیدہ جا رہی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ جا رہی ہے۔ حضرات یہ شان اہل بیت ہے، یہ مقام اہل بیت ہے۔ اہل بیت کو عقل کے ترازو سے مت تولنا، اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت عقل کے ترازو میں تلتی نہیں۔ اہل بیت کی شان اگر پوچھنا ہے مصطفیٰ سے پوچھو، پوچھنا ہے مولا علی سے پوچھو، پوچھنا ہے تو خدا سے پوچھو۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ جو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اسی فاطمہ کے بیٹے کو عبد القادر کہتے ہیں، فاطمہ علی کے بیٹے کو خواجہ معین چشتی کہتے ہیں، انہی علی فاطمہ کے بیٹے کو گنج شکر کہتے ہیں، صابر کلیری کہتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک حکومت ہے تو علی کے بیٹوں کی ہے، بادشاہت ہے تو علی کے بیٹوں کی ہے، دبدبہ ہے تو علی کے بیٹوں کا ہے، شہنشاہیت ہے تو علی کے بیٹوں کی ہے۔ کوئی عصمت اللہ صفی بن کے چمک رہا ہے، کوئی غوث بنگالہ بن کے چمک رہا ہے، کوئی حضرت حاجی علی بخاری بن کے چمک رہا ہے، کوئی حاجی ملنگ بن کے چمک رہا ہے، کوئی صابر کلیری ہے، کوئی نظام الدین ہے، کوئی محبوب الہی ہے، کوئی شہاب الدین سہروردی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تبھی تو سادات کی شان کو دیکھ کے، علی کے بیٹوں کا مقام دیکھ کے، علی کے بیٹوں کا مرتبہ دیکھ کے، علامہ نقی علی خان کے بیٹے احمد رضا نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غوث اعظم کی محفل ہے، اللہ عز و جل غوث پاک کے فیضان سے مجھے آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک آواز میں کہہ دو، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، زور سے بولو نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بغداد کا خلیفہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، غوث پاک کیسے پیر تھے، محل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی تھی، کچھ اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی اور اس کا تخت ہلنے لگا، دیواریں ہلنے لگی، تخت ہلنے لگا، بادشاہ گرتے گرتے بچا۔ کہا کیا زلزلہ آیا؟ کہا کہ نہیں۔ طوفان آیا؟ کہا کہ نہیں۔ یہ آواز کیسی تھی؟ تخت میرا ہلا، میں خود ہل گیا، دیواریں ہلنے لگی۔ کہا کہ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، سبحان اللہ، غوث اعظم جامع مسجد میں خطاب کر رہے ہیں، اور کسی بات پہ ان کے مریدوں نے سبحان اللہ کہا ہے، یہ اسی آواز کی گونج تھی۔ ایک ایک مجلس میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور صاحب فتح الغیب لکھتے ہیں، یہ غوث پاک کی اپنی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کی ہر محفل کے بعد کبھی 10 لاشیں، کبھی 20 لاشیں، کبھی 15 لاشیں نکلتی تھیں، خوف خدا پہ اور جہنم کی ہولناکیوں پہ اور قیامت کے مناظر پہ جب غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا لوگ تڑپ کے جان دے دیا کرتے تھے۔ اس عبد القادر سے پوچھو خوف خدا کیا ہے؟ امام الاولیاء ہیں مگر خوف خدا کا یہ عالم ہے، رات کے سناٹے میں روتے ہیں، صبح کے اجالے میں روتے ہیں۔ غوث پاک کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف میں حاجیوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کا چہرہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے، آنکھیں میکدہ لگتی ہیں، وہ کعبۃ اللہ شریف کے کونے سے چپٹے ہوئے ہیں، کہتے مولا مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا، مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا، مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا۔ لوگوں کو اس دعا پہ تعجب ہوتا تھا کہ لوگ کعبے میں آنکھ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، بادشاہت مانگتے ہیں، یہ کون آدمی ہے جس کا چہرہ لوح قرآنی ہے، جس کی پیشانی لوح ایمانی ہے، اس کی آنکھیں بڑی شاندار ہیں، چہرہ بڑا حسین ہے، عجیب دعا کر رہا ہے کہ قیامت میں اندھا اٹھانا، یہ کون سی دعا ہے؟ کچھ لوگ قریب پہنچے، کہا کہ حضرت آپ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ بڑے گھرانے کے ہو، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے بڑے اونچے خاندان کے ہو، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے VIP فیملی کی ہو، یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی کہ قیامت میں اندھا اٹھانا۔ روتے ہوئے فرمایا میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں جب میرے گناہ پیش کیے جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو ان گناہوں کو دیکھ کے میں کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہ رہوں گا، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں تاکہ میں قیامت میں نابینا اٹھوں، تاکہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ لوگ ان کی بات پہ دہاڑ مار کے رونے لگے۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کا نام مت پوچھو، کہ خدا کے لیے بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے۔ تو فرمایا مجھے عبد القادر جیلانی سبحان اللہ بغداد سے آیا ہوں۔ حضرات سوچیں جن کی پوری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ گزری ہے اور جن کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی اطاعت پہ گزرا ہے، وہ عبد القادر کہ قیامت میں جس کی انگلی پکڑ لیں گے اللہ اس کو بخش دے گا، جس کو مسکرا کے دیکھ لیں گے اللہ اس کو بخش دے گا، جس کی جانب اشارہ کر دیں گے اللہ اس کو بخش دے گا۔ مگر وہ عبد القادر کی خوف خدا کا عالم یہ ہے، رات کو روتے ہیں، دن کے اجالے میں روتے ہیں، کوئی نماز قضا نہیں، کوئی رمضان کا روزہ قضا نہیں،
پوری زندگی صلی وسلم کی شریعت پہ گزری. ہم اسی عبد القادر کے ماننے والے ہیں. جو کام عبد القادر نے کیا ہے ہم کیا ہمارے باپ بھی نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا, مگر جو غوث اعظم نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ دنیا بھی آپ کی حسین ہو, آخرت بھی حسین ہو. اللہ عز و جل عبد القادر جیلانی اور دیگر سارے اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں دونوں عالم کی برکتیں عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.